حضرت آپ 20ویں کی سرزمین پہ آئے ہیں، نچک میں ہیں، اور عائشہ صدیقہ کے زیر اہتمام ایک پروگرام ہوا ہے، مشاورتی اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ آپ امیر شریعت بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے تو 20ویں کے تمام باشندوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 20ویں ایک پرامن جگہ ہے اور یہاں تعلیم کی اور آگے بڑھنے کی ایک روشنی نظر آ رہی ہے، تو ہم مبارکباد دیتے ہیں یہاں کے باشندوں کی کہ وہ مزید ترقی کریں، تعلیم میں تعلیمی ادارے قائم خود بھی کریں، اور سرکار سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں اچھے اداروں کی ضرورت ہے، آبادی کے اعتبار سے ان اداروں کی ضروریات کی تکمیل موجودہ حکومت کرے۔ میں دوسری گزارش کروں گا یہاں کے لوگوں سے کہ وہ یہاں آپس میں کچھ کمزوریاں ہیں معاشی، جیسے سموہ لون کے نام پر عورتیں یہاں کاروبار نہیں کر پاتی ہیں، بلکہ شادی بیاہ میں اس پیسے کو خرچ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ سود کے چکر میں اور ڈوبتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اس طرح کے سودی قرضے وہ نہ لیں، اور سماج کے لوگ ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بغیر سود کے وہ قرضے فراہم کریں۔ تیسری بات میں کہوں گا کہ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے تعاون کرنے میں ہمیشہ آگے رہے ہیں، چاہے وہ اسکول ہو یا مدرسے ہوں۔ خاص طور پر جو مدرسہ عائشہ ہے صدیقہ، اس نے ادھر 15-20 برسوں میں لڑکیوں کی تعلیم میں ایک نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن اسے اور آگے بڑھنا چاہیے، ترقی ہونی چاہیے۔ اس ترقی کے لیے یہاں کے سرمایہ داروں کو، پیسے والوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اور اپنی مدد کے ذریعے لڑکیوں کی اس تعلیمی ادارے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ شکریہ۔ حضرت ناظم امامت شریعہ کے طور پہ آپ یہاں 20ویں میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں، اور الحمدللہ یہاں امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ مولانا عبد الرحمان صاحب بھی ہیں۔ عائشہ نچک کی بات کی جائے تو ان کے زیر اہتمام اس پروگرام کا اہتمام ہوا ہے، مشاورتی اجلاس ہے، کیا میسج دیں گے آپ؟ اس پروگرام کے ذریعے سے سماج میں یہ پیغام دینا ہے کہ جس طرح جامعہ عائشہ صدیقہ کے ذریعے لڑکیوں کی تعلیم کا ایک بہتر نظم کئی سالوں سے قائم ہے، ہمارے سماج کے دوسرے لوگ بھی آگے بڑھیں اور تعلیم کے اس طرح کے ادارے قائم کریں۔ ہر گاؤں میں مکتب کا نظام ہو، اسکولی نظام ہو، بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینے کی گارجین فکر کرے۔ اسی طریقے سے اس اجلاس کے ذریعے سے مرکزی حکومت کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ آپ نے وقف کا قانون بنا کر وقف کی زمینوں کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے پورے ملک میں ناراضگی ہے۔ آپ اس قانون کو خود واپس لے لیں۔ یہاں جہیز تلک کی بھی باتیں آئیں۔ اس اجلاس کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے چینل کو لوگ بہت سنتے ہیں۔ ہم امارت شریعہ کی طرف سے یہ بات کہنا چاہیں گے کہ شادی بیاہ کو آسان بنائیے، سنت کے مطابق کیجیے، اور فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو اور سماج کو بچا کر اسی پیسے کو اپنی ترقی، اپنے نسلوں کی ترقی میں خرچ کیجیے۔ آپ نائب ناظم رہے ہیں امارت شریعہ میں، اب ناظم ہیں آپ سے ایک سوال بنتا ہے، ہمارے لاکھوں درشک ہیں جو سننا چاہتے ہیں، جس طرح ایک گھر میں دو گارجین نہیں ہوتے، بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی بات کریں، مولانا عبد الرحمان صاحب ہے، مولانا عبد الرحمان صاحب امیر شریعت ہے، الحمدللہ پہلے بھی انہوں نے بہت دنوں تک خدمت کرنے کا کام کیا ہے، پوری دنیا جانتی ہے ان کو، جس تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان دنوں کی اگر بات کریں تو بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کی بات کریں، ہمارے شریعہ کی بات کریں، تو آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہر جگہ رہے ہیں، دو گارجین، اور آپ لوگوں کو دیکھ کر پورے بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے مسلمان جو ایمان والے ہیں وہ آپ کی قیادت میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ عید ہو، محرم ہو، بقرعید ہو۔ ایسے میں یہ لوگ کیا کریں
किन्हें माने किन्हें न माने तो कैसे माने, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, इमारत शरिया एक मजहबी इदारा है जिसका क़याम इस मुल्क में इस मकसद के लिए हुआ कि गैर इस्लामी हुकूमत में इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकेगा, मुसलमान अपने मजहबी पहचान के साथ कैसे रह सकेंगे। इमारत शरिया कोई कंपनी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है कि उसका हेड और उसका अमीर कोई किसी कंपनी का मैनेजर और इंजीनियर हो। वो एक शरई इदारा है। वहाँ के दस्तूर के मुताबिक, इमारत शरिया के लॉ के मुताबिक, ट्रस्ट डीड के मुताबिक और अब तक की रवायत के मुताबिक वहाँ के अमीर शरीयत आलिम दीन हुआ करते हैं। इस वक्त भी आलिम दीन मशहूर साहिब फ़िक़्ह व फतावा हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान क़ासिमी साहब अमीर शरीयत हैं। शुक्र सर, जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक के ज़ेर तमाम मशावरती इजलास का इनेकाद हुआ और आप मशहूर सहाफ़ी भी हैं, एडिटर हैं, पब्लिशर हैं, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, हमने तो बहुत मुख्तसर इसमें बात बता दी है। बहुत सी बात बतानी थी लेकिन वक्त की कमी बहुत ज़्यादा है। मदरसा आयशा में गए तो हमको थोड़ा सा बहुत खुशी भी हुई कि 550 लगभग लड़कियां हैं, लेकिन उसमें जो हम सोच रहे थे कि एक बड़ी बिल्डिंग होगी तो हमको नज़र नहीं आई, जिसका हमको शदीद समझी। 20वीं जैसी ब्लॉक में तो अभी एक मुस्लिम और ख़वातीन की अपने की इतना अहम मदरसा हुआ है आयशा, और उसके बाद जो है उन्होंने कंप्यूटर वाला भी देखा। तो हमने अभी कहा कि कम से कम उधर की जो यहीं के लोग हैं, 20वीं के लोग इतने साहिब हैसियत हैं, अगर उधर में खदमत सपने अगर उसको ये कर देंगे तो एक बहुत बड़ा अदारा कायम होगा। और वो जो लड़कियों का अदारा कायम होगा तो आप समझ लीजिए कि एक इनकलाब आ जाएगा। मदरसा आयशा सिद्दीक़ा काफ़ी लड़कियाँ हैं, हम तो हर जगह जाने का इत्तेफाक होता है, देखते हैं, जाते ही रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जाएं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के लोग को इतना देखा गया, इस कदर गर्मी में भरा हुआ है हॉल यहाँ से लेके वहाँ तक। तो हम तो इनसे कहा है कि अब इनसे हसनैन साहब से, मौलाना मुफ्ती हसनैन साहब से, कि अब इंशाअल्लाह हमने कह दिया है, अब ये वहाँ जो है एक बड़ी बिल्डिंग तैयार होगी और एक बड़ा कंप्यूटर का हब वहाँ बनेगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम लड़कियाँ बहुत निकल रही हैं। अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम लड़कियाँ जो हैं आई हैं, पता ही होगा अभी ये, और अच्छे नंबरात से आई। और ये देख लीजिए कि जो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं गुर्बत है, गरीबी कैसे करें, है ना, लेकिन ये आप जान लीजिए कि गुर्बत जो है कभी हायल नहीं होगी तालीम। और ये हमारी ही जो कौम है, हमारी मिल्लत के साथ ये हुआ। अभी मैंने वो तज़किरा किया, वो लड़की जो अभी निकली है, अभी जानते होंगे, उसका नाम अनम है ना, वो चाह रही थी कि हम नीट करें, लेकिन उसने जो है क्या कहते हैं नहीं हुआ तो बहुत मायूस हो गई। लेकिन बहुत मौका नहीं ये पूरा डिटेल बताएं, लेकिन उसने दूसरी दफ़ा फिर में भी नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा में उसने 145 रैंक लाया। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह मुस्लिम बच्चियां जो है जहद मुसलसल करें, और जो मुस्लिम बच्चियों को लोग नकार देते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को जो वो ये मर्द होते हैं मुसलमान हैं, वो सिर्फ़ खातून खाना बना करके उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करके, लेकिन वो एक तरह का तमाचा है ऐसे लोगों पर। शुक्रिया। आयशा सिद्दीक़ा के ज़रिए तमाम प्रोग्राम हुआ और बहुत अहम प्रोग्राम रहा, एक कामयाब प्रोग्राम रहा। आप नाज़िम हैं, बानी हैं मदरसे के, इस मौके से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक, इसकी मधुबनी बिहार, ये नहीं कि सिर्फ तालीमी इदारा है बल्कि ये एक तहरीक है। ख़ास तौर से लड़कियों के ताल्लुक़ से इस इलाक़े में इस इदारे ने एक ऐसी तहरीक पैदा की है कि अब लोग बच्चियों को इदारे में पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोग इस ज़रूरत को महसूस करके अपने अपने इलाक़ों में लड़कियों के इदारे कायम कर रहे हैं। इस इदारे ने हमेशा ये महसूस किया कि समाज में जो भी ख़राबी हो उसको उजागर किया जाए।
جیسے ایک زمانے میں بچیوں میں تعلیم کی کمی تھی تو جامعہ عائشہ نے اس کمی کو دور کیا۔ ابھی عورتوں کے اندر یہ گروپ لون، سموہ لون کی ایک بڑی بیماری پیدا ہو گئی، جس سے ہماری مسلم عورتوں اور خاص طور سے کچھ نوجوان عورتوں کی عزت و آبرو بھی خطرے میں ہے۔ تو جامعہ عائشہ نے محسوس کیا کہ حضرت امیر شریعت مولانا رشید الرحمان صاحب اور ناظم مولانا شریعہ مولانا شبلی صاحب القاسمی کو دعوت دی جائے اس علاقے میں، اور ان کے ذریعے ایک پیغام دیا جائے کہ ہماری جو عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہے سموہ لون میں، اس سے کیسے اس کو نکالا جائے اور اس کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے۔ الحمدللہ آج کے اجلاس میں تمام لوگوں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہمارے سماج میں جو یہ خرابی آئی ہے سموہ لون کی، ہم لوگ اس کو دور کریں گے۔ اسی طریقے سے تعلیم کو فروغ دیں گے، اوقاف کے تحفظ کی اپنے اپنے اعتبار سے فکر کریں گے، اور جو بھی تلک جہیز کے رسم و رواج ہمارے یہاں قائم ہے ہم اس کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی جامعہ عائشہ کا پیغام ہے اور آج کی مشاورتی اجلاس کا پیغام۔ بطور مہمان اشرف علی صاحب، ناظم صاحب اور امیر شریعت کو بھی آپ نے بلایا، کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہر ہے کہ حضرت امیر شریعت کے ذریعے جو پیغام جائے گا وہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں جائے گا۔ اشرف فرید صاحب کو اللہ تعالیٰ نے صحافت کے میدان میں ایک مقام دیا ہے اور وہ خود ایک روزنامہ قومی تنظیم کے چیف ایڈیٹر ہیں، تو ان کی تحریر کے ذریعے بھی ایک پیغام جائے گا۔ اور مولانا شبلی صاحب ہمارے مولانا شریعہ کے فعال ناظم ہیں، تو ان کی بھی ایک فکر رہتی ہے کہ سماج میں کوئی برائی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ عمارت شریعہ کا پیغام اس بسفی اور نورچک کی سرزمین سے، مدھوبنی کے پورے حلقے سے پورے بہار میں پہنچے کہ عمارت شریعہ اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ جہاں اوقاف کا تحفظ ہو، تعلیم کا فروغ ہو، تلک جہیز رسم و رواج کو دور کیا جائے، وہیں یہ جو سموہ لون کی جو خرابی آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں اس کو دور کیا جائے، اور ہر علاقے میں کمیٹی تشکیل دے کر کے اس بات کو کی فکر کی جائے کہ اس کو کیسے دور کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ربانیین، قرب و جوار اور دور دراز سے علماء سے عقیدت رکھنے والے، تشریف لانے والے مہمانان اعظام، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس سپاس نامے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور یہ وہ سپاس نامہ ہے جسے قوم اور ملت کا درد رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا انیس الرحمان قاسمی نے تیار کیا۔ دستور کے مطابق انہوں نے تو سپاس نامے کے نام سے موسوم کیا ہے، لیکن اگر آپ اس سپاس نامے کی الفاظ اور اس کی عبارتوں کو دیکھیں گے تو آپ یہ بلا کسی تردید کے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ سپاس نامہ نہیں بلکہ حضرت مولانا انیس الرحمان قاسمی کے عظیم الشان کارنامے اور ان کے خدمات جلیلہ کا ایک بہترین تاریخی دستاویز ہے اور یہ آئینہ دار ہے۔ آئیے سپاس نامہ کی عبارتوں کو آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاس نامہ بخدمت شریف حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، امیر شریعت عمارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، پھلواری شریف، پٹنہ۔ الحمدللہ الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ۔ معزز حاضرین کرام، آج کی یہ پر رونق اور بابرکت محفل ایک عظیم دینی و علمی شخصیت کے استقبال میں منعقد کی گئی ہے، جن کی قیادت میں عمارت شریعہ اپنی علمی، فکری، سماجی اور شرعی خدمات کے نئے ابواب رقم کر رہی ہے۔ آج ہم جس عظیم المرتبت شخصیت کا استقبال کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہار،
اڑیسہ جھارکھنڈ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا علمی طبقہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ محترم حضرات، علماء کرام، دانشوران ملت، میرے دینی بھائیوں، بسفی کا علاقہ اور خاص طور پر یہ نورچک کی سرزمین ظاہر ہے اپنے نام کے اعتبار سے بھی یہ نورچک روشنی کی سرزمین ہے۔ ہم جب بھی آئے یہاں کے علماء اور اصحاب فکر کو فکر مند پایا ملت کے بارے میں۔ یہاں سیاسی شعور بھی ہے، ملی شعور بھی، لیکن ان دونوں شعور کو اور تیز کرنے کی، جلا دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے جو مدارس ہیں کافی قدیم ہیں، بڑی خدمات ہیں، ان مدارس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب مل کر تعلیم حاصل ہے اور ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ سرکار کو متوجہ کرنے سے، حکومت کو متوجہ کرنے سے علاقوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ میں اپنا واقعہ بیان کروں کہ 2012 میں موجودہ وزیر اعلیٰ کو میں اپنے گاؤں لے گیا۔ وہ پٹنہ سے چل کر صرف اس گاؤں کے ایک تعلیمی ادارہ کے افتتاح کے لیے آئے۔ میں نے ان سے صرف یہ کہا تھا کہ گاؤں کی ترقی کے لیے میں آپ کو گاؤں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ادارے شہروں میں بھی قائم ہو سکتے ہیں، لیکن گاؤں کی آبادی، بڑی آبادیاں ہیں، وہاں کی سہولتیں دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہاں میں نے ایک پولی ٹیکنک کی بنیاد ان سے ڈلوائی، جس کی 12 سالوں کے بعد اللہ نے ہم لوگوں کو توفیق دی، اس سال اس کی بلڈنگ بھی بنوائی، ہم لوگوں نے پھر اس کی منظوری بھی کرائی۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ پولی ٹیکنک کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ چمپارن، پشچمی چمپارن ضلع بہار کا ایسا پسماندہ ضلع ہے کہ انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالج تو دور کی بات ہے، ایک پولی ٹیکنک کالج عالم قاسمی صاحب اپنے لوگوں کو پہچاننا چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے گھر کی مرغی دال برابر۔ حضرت مولانا محمد عالم قاسمی صاحب اور اپنے امیر سے بہار کے صدر ہیں، ہمارے علاقے پدھورا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا ناظم مدرسے ہونے کی حیثیت سے، اس علاقے کی حیثیت سے، ناظم مدرسے کی حیثیت سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اور حضرت جناب نوشاد صاحب، قاضی نوشاد صاحب، اسی بستی بغل میں جو جمہوریہ ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے امیر پیپر نکلتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان کا پریس دیکھا ہے، اپنے یہاں یہ پریس وہاں قائم کیا ہے، اتنا بڑا پریس۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہار میں کم لوگوں کے پاس ہے۔ اس روزنامہ، ڈیلی روزنامہ کے پبلیشر جناب نوشاد صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ملت کے مسائل کے حل پر یہ اجلاس بلایا گیا۔ میں جلدی بات کہہ دوں، وقف کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے۔ آپ حضرات کو مستعد رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ ہم اپنے مساجد سے، اپنے مدرسوں سے، اپنے قبرستانوں سے اور اپنے مذہب سے متعلق جو بھی مقامات ہیں، ہم اس کی حفاظت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ موجود سبھی بھائیوں کو ہم اپنے طرف سے سلام، نمسکار پیش کرتے ہیں۔ میں چونکہ اس گاؤں کا ہی رہنے والا ہوں اور اس گاؤں میں کارسرم ہے اور نورچک گاؤں میں ہی ایمان السریہ کی اور سے نورچک مشوریہ میں ایک بہت بڑا اسپتال کا فاؤنڈیشن ہی نہیں، نرمان ہونے کی انتم گھڑی میں ہے۔ اس لیے اس گاؤں کے باشندہ کے حیثیت سے اور اس پرکھنڈ کے نواسی کی
सरिया के सभी जो लोग हैं उनको मैं नमस्कार आदाब खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, जो मुस्लिम के जो गैर कौम जो हिंदू समाज के लोग हैं, मुसलमानों पर जब हुकूमत के द्वारा उनके कौम के बारे में, उनके इस्लाम के बारे में हमला हुआ है, इस देश के जो सेकुलर मिजाज के जो गैर कौम के लोग हैं वो हमेशा साथ रहे हैं। चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे अन्य मामला हो, उनके साथ रहे हैं। हम लोग भी जो सेकुलर मिजाज के जो गैर कौम के लोग हैं वो भी वक्फ बोर्ड का सवाल हो या अन्य सवाल हो, जो प्रशासनिक सरकारी दमन होता है उसके पक्ष में हम लोग खड़े रहते हैं। फिर हम इस मोर्चे